16 ماہ کا عرصہ ایز پرائم منسٹر آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ اچھا فیصلہ تھا وزارت عظمیٰ لینی ان حالات میں؟ دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں کہ میٹھا میٹھا اور کڑوا کڑوا، تو پھر تو اس حساب سے تو مجھے یہ اقتدار نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن جہاں پر ہم نے اچھے وقت بھی دیکھے، چیلنج بھی دیکھے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور ہم نے اجتماعی طور پر فیصلہ کیا کہ کچھ ہو جائے ہم ریاست کو بچائیں گے. سیاست کو اگر قربان کر دیتے ہیں تو کوئی بڑی قیمت نہیں ہے. مجھے اس میں ایک سیکنڈ کے لیے کوئی ملال نہیں ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل بچ گیا، ریاست بچ گئی، اور اگر ریاست بچی ہے تو سیاست بھی بچ جائے گی اور اچھے وقت بھی آئیں گے. تو یہ میرے رفقا نے، میاں نواز شریف نے ایک کانشیس فیصلہ کیا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ریاست بچ گئی، سیاست کو ہم نے قربان کیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے پرائز ویل پیڈ. مہنگائی جو ہے 3.5% سے 12.5% پہ آئی عمران خان کے زمانے میں. یہ ذرا ذہن رکھ لیں. چینی عمران خان کے زمانے میں 100 روپے کراس کر گئی. ذرا آپ کے زمانے میں آج 150 پہ. نہیں، میں اس پہ آ رہا ہوں نا جی. ملک صاحب ذرا آپ حوصلہ کریں، جب سوال کریں تو اس کا جواب بھی سنیں نا. لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس جو 15 روزہ جو پیٹرول اور تیل کی قیمتیں بڑھی، پچھلے کئی مہینوں میں اس میں کمی بھی ہوتی رہی. کیوں؟ یہ کوئی ہمارے پاس جادو منتر نہیں تھا. اگر تیل جو امپورٹ ہوتا ہے باہر سے، ان کی قیمتیں گرتی ہیں، ڈالر اور روپے کی جو قدر ہے اس میں کوئی سپیس ملتی ہے، تو ہم ایک ایک پائی عوام کو وہ سستا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اپنا تیل کی قیمتیں بھی کم ہوئیں اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں. اگر جب سے ہمارا یہ دور آیا ہے 16 مہینوں کا، تو آپ دیکھیں گے کہ کئی جو 15 روزہ جو قیمتیں تبدیل ہوئیں، کئی جگہ کم ہوئیں، کئی جگہ بڑھی. کیونکہ یہ میرے اور آپ کے اختیار بھی نہیں. نمبر 1 میری بات ذرا سنیں پلیز. دوسری بات ملک صاحب یہ ہے کہ عمران نیازی کے دور میں جو گندم کی پیداوار کم ہوئی تھی اور ہمیں مجبوراً گندم امپورٹ کرنی پڑی، اس لیے کہ وہ نہ صرف اس سال عمران نیازی کے دور میں گندم کی پیداوار کم ہوئی، بلکہ انہوں نے اسے پچھلے سال گندم ایکسپورٹ بھی کی، پھر امپورٹ بھی کی، شوگر ایکسپورٹ کی، پھر امپورٹ بھی کی. یہ جرم اپنا قوم کو پوری طرح پتہ ہے جرم کا، کہ جس کے نتیجے میں اربوں ڈالر ہمارے ضائع ہو گئے اور ونڈ فال پروفٹس ڈالر کے بدلے میں کے مقابلے میں روپے کی قدر کم ہو رہی تھی. وہ ونڈ فال پروفٹس ان امپورٹرز نے اپنی جیب میں ڈالا. پلیز ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. شہباز صاحب، جب آپ ریاست بچانے کی بات کرتے ہیں نا، تو بات دو بنیادی انڈیکیٹرز ہیں. مجھے مکمل کرنے دیں نا بات کو میری. ڈاکٹر صاحب، ملک صاحب مجھے بات مکمل سر. لیکن ایک سوال آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں ریاست بچانے کا بات، آپ نہیں، اس طرح پر میں جواب نہیں دوں گا. اگر آپ مجھے میری بات کہہ لیں یہ پلیز. ہمارے دور میں مہنگائی بڑی، جیسا میں نے کہا. $2 ارب گندم کی امپورٹ کرنے پہ لگے. $2 ارب. یوکرین کی جنگ کی وجہ سے کموڈیٹیز کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی. یہ اور پھر ہمارا IMF کے ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو پچھلی حکومت کی وجہ سے تھا. اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. اس کو ہم نے الحمدللہ ہینڈل کیا اور ڈیفالٹ سے پاکستان بچ گیا. اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو میں تفصیل بتا چکا ہوں، یہاں پر آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا. لائنیں لگ جاتی ہیں اگر ڈیفالٹ ہو جاتا. دوائی کی دکانوں پر بہت بڑی سزا ہوتی ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تباہی ہو جاتی ہے، سزا ہوتی ہے. رب تعالیٰ نے اپنا خاص کرم کیا اور اجتماعی کاوشوں سے ہوا. مہنگائی بالکل ہمارے دور میں بڑھی ہے، اس کی میں نے وجوہات آپ کو بتا دی. مگر رمضان شریف میں آپ نے دیکھا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ 40-50 ارب روپے خرچ کر کے وہاں پہ پنجاب میں فری آٹا دیا گیا. اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ بہت شاندار وہ انتظام تو نہیں تھا، لیکن وہ اپنا غریب آدمی مہنگائی کے حوالے سے وہ بیچارہ تباہ ہو گیا تھا. ہم نے پنجاب میں فری آٹا دیا غریب آدمی کو، KPP مہیا کیا، اور سندھ میں سندھ گورنمنٹ نے انہوں نے کیش ٹرانسفر کیا، جو کہ ان کا ایک بڑا اچھا پروگرام تھا. یہ کیا تھا کہ ہم غریب آدمی کی کچھ اس کی شرمائی کریں. ایک بجلی کی اب ہمیں ری بیسنگ کرنی پڑی وہ قیمتوں کی. IMF کی یہ ریکوائرمنٹ تھی. ہم نے 200 یونٹ تک میں نے یعنی ودن پاور سیکٹر کراس سبسڈی کی، جس کی IMF نے ہمیں اجازت دی تھی، اور 200 یونٹ تک ہم نے غریب آدمی کے لیے بجلی کی قیمت. 63% لوگوں کو جو صارفین ہیں ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں پڑا، اور جو اوپر اشرافیہ ان کے اوپر بوجھ پڑا. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ریاست بچائی. روپیہ ڈالر کے مقابلے میں آپ کو ملا تھا 199 پہ، 189 پہ. آج وہ 290 کا بھی مارکیٹ میں نہیں ملتا. اسی طریقے سے نہیں، اب تو IMF کے معاہدے کے بعد تو کوئی اپنا آپ کے خیال میں کیا ریٹ ہے ڈالر کا مارکیٹ میں؟ 290 روپے. نہیں، آپ کو 189 پہ. ابھی چند دن پہلے 100 روپے پیٹرول کی قیمت بھی بڑھی آپ کے دور میں. ملک صاحب چند دن پہلے 280 پہ بھی آیا تھا، نہیں آیا تھا؟ تو سر 280 274 پہ بھی گیا تھا. سر نہیں،
نہیں یو آر کلوز ٹو 290. 100 روپیہ کراس کر چکے نہیں ابھی 3 ہفتے پہلے 274 تھا. 274 کر لیں سر. تھا, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ میں تو انکار نہیں کر رہا مہنگائی سے, میں تو انکار نہیں کر رہا کہ اپنا ملک کی جو معیشت جو ہے اس کو بڑا چیلنج ہے. اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ عمران نیازی نے تباہی کی. 9 مئی کا واقعہ کیا تھا؟ پاکستان اور ریاست اور فوج اور اس کے سپہ سالار کے خلاف بغاوت تھی. تو آپ یہ کہیں گے کہ بغاوت ہو جائے اور معیشت بہت اچھی چلے؟ یہ کس طرح ممکن؟ آگ اور پانی کس طرح اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ سر 9 مئی کو آپ یوم سیاہ کہتے ہیں, میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں. یوم سیاہ نہیں ہے, وہ تاریخ ترین دن تھا پاکستان کی. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت تھی, تو کسی آرمی آفیسر کو بغاوت کے اقسام میں سزا نہیں ہوئی. جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے ان کو ناکامی ان امارات کے دفاع میں ہوئی ہے کہ آپ فیلئر ٹو ڈیفینڈ دی ملٹری بلڈنگ, اس کے اوپر پنشمنٹ کیا. یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ نہیں کرنا کہ یہ سر میوٹنی کی ایک پنشمنٹ ہے, تو ان کا کام ہے نا. جس وہ ادارہ وہاں پر جن افسروں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے, سابق یا حاضر یا ان کے خاندان کے افراد کو, ان کو پتہ ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ یہ 9 مئی کا واقعہ بغاوت تھا عمران خان اور اس کے جتھے کا, ریاست کے خلاف, پاکستان کی فوج کے خلاف اور اس کے سپہ سالار کے خلاف. سر لیکن آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے موقع کے اوپر بھی بہت ساری ایسی کوششیں ہوئیں, ان کی سمری روکنے کی بات کی جاتی تھی کہ ہم سمری نہیں بھجوائیں گے تاکہ آپ ان کو تعینات ہی نہ کر سکیں. دباؤ موجود تھا, اس کی وضاحت کریں گے کہ وہ کون لوگ تھے جو دباؤ ڈال رہے وہ ملک صاحب وہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. لیکن آپ ماشاءاللہ بڑے ذی شعور آدمی ہیں جو کہتے ہیں کہ آل از ویل وچ اینڈز ویل. وہ خدا کے فضل و کرم سے معاملہ بہت فائنلی, بہت خوش سلوکی سے اور اچھے طریقے سے طے ہو گیا. اپنا ڈیٹس کی اپنا میں اس میں اوپر نیچے ہوتا رہا, لیکن یہ باقیات نہیں ہو سکتی اس موقع کی. جو لوگ کہتے تھے کہ سمری میں نام ہی نہیں ڈالیں گے, آپ ان کو چیف نہ لگا سکیں, تو کیا وہ باقیات نہیں ہو سکیں جو آج بھی یہ ایشو سامنے آتے ہیں؟ روز ایک نیا ایشو سامنے آ جاتا ہے, کبھی ان کی فیملی کی ڈیٹیلز سب جب سمری آئی, دیکھیں نا باتیں تو ہوا میں ملک صاحب 100 تھیں, لیکن جب سمری آئی اس میں جنرل عاصم منیر کا نام پہلے نمبر پر تھا. یہ بالکل ریکارڈ کی بات ہے کہ اس میں پہلے نمبر پر تھا. سمری اسی طریقے سے آئی تھی, 6 نام تھے اور جنرل عاصم منیر کا نام پہلے نمبر پر تھا. باقی گفتگو اپنا ٹی وی ٹاکس, کوئی خبریں, کوئی فیبریکیشن وہ چل رہی ہوں گی بالکل. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک پر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, کیونکہ یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے کہ ایسی جو ٹرانزیشن ہے ہر مرتبہ وہ ایک ایسا ایشو بن جاتا ہے کہ شاید اس کے علاوہ کوئی اور امپورٹنٹ کوئی ایشو نہیں ہے. حالانکہ دوسرے ممالک میں اس طرح کی جب ٹرانزیشن ہوتی ہے زندگی عام طور پر وہ رواں دواں ہوتی ہے, کسی کو علم نہیں ہوتا. ہمارے ملک کا ایک یہ بن گیا ہے رائٹ اور رانگ کہ جب ہوتی ہے تعیناتی تو اس کے اوپر پوری حکومت ہل جاتی ہے. آرمی چیف کی 3 سال کی ایکسٹینشن کی پروویژن ڈالی گئی عمران خان کے دور میں, آپ کی جماعت نے اس کو سپورٹ کیا تھا جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہوئی. جی آپ کو لگتا نہیں ہے بائی لا اس پروویژن کو کلوز کر دینا چاہیے؟ نہ آرمی چیف کے لیے اچھا ہے, نہ فوج کے لیے اچھا ہے, نہ ہمارے نظام کے لیے اچھا ہے. پوری ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ ہو جاتی ہے. یہ میری پارٹی